اب بظاہر سننے میں شاید یہ آپ کو کوئی سائنس فکشن فلم کا کوئی سین لگے، لیکن حقیقت میں ایسا ہوا ہے کہ حال ہی میں 3 جنوری کو ایک ساؤتھ امریکن ملک وینزویلا کے صدر کے گھر گھس کر امریکی فورسز CIA کی مدد سے اس کی بیوی سمیت اس کو اٹھا کر امریکہ پہنچ گئے، اور اس کو پکڑوانے والے غدار خود وینزویلین پریزیڈنٹ نکولس مادورو کی حکومت کا حصہ تھے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حملے سے پہلے ہی صدر مادورو نے ملک کے اندر ایمرجنسی نافذ کر رکھی تھی، لیکن اچانک سے ہی کیپٹل کراکس کے اندر دھماکے کی آواز سنی گئی، بمباری ہوئی اور امریکہ کے ایئر کرافٹ کو وہاں پر اڑتے ہوئے دیکھا گیا۔ مادورو کی لوکیشن ٹریس کرنے کے لیے سٹیلتھ ڈرونز کو استعمال کیا گیا، یعنی ایسے ڈرونز جو کہ رڈار کی پکڑ کے اندر بھی نہیں آتے۔ اس حملے کے بعد پورے وینزویلا اور ساؤتھ امریکہ کے اندر، خود امریکہ کے اندر بھی اس پر احتجاج ہو رہا ہے کہ امریکہ کون ہوتا ہے ہمارے حکومتی معاملات کے اندر دخل اندازی کرنے والا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ مادورو پر امریکی عدالت کے اندر کیس چل رہا ہے کہ اس نے حکومت پر قبضہ کر رکھا تھا، یہ وہاں سے ڈرگ نیٹ ورک امریکہ کے اندر چلا رہا تھا، اور اس کے علاوہ اب وینزویلا کو امریکہ چلا رہا ہے۔ اب یہ سب کچھ اتنا جلدی ہوا کہ کسی کو کچھ سمجھنے کا اور کچھ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، اور بظاہر امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا یہ بہانہ بنایا ہے کہ وینزویلا اور ساؤتھ امریکہ سے ڈرگز یہاں پر USA کے اندر امپورٹ کی جا رہی تھی، اور مادورو ان کو اپنے آئل کی اسیس بھی نہیں دے رہا تھا، جبکہ چائنا کو اس نے فل اسیس دے رکھی تھی۔ یہ غیر قانونی طریقے سے ملک پر قابض تھا، لیکن حقیقت پوری دنیا جانتی ہے کہ یہاں پر دوبارہ سے عراق والی اسکرپٹ دہرائی جا رہی ہے، کیونکہ اصل وجہ یہ ہے کہ امریکہ وینزویلا کے آئل، گولڈ، نیچرل گیس اور دوسرے ریسورسز پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس ملک کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ آئل ریسورسز موجود ہیں، جی ہاں، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ آئل ریسورسز اسی ملک کے اندر ہیں، ایون کہ سعودی عربیہ، ایران اور رشیا سے بھی زیادہ یہاں پر آئل موجود ہے، اس پر قبضہ کرنا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے امریکہ کو چھوڑ کر چائنا کو اپنے آئل اور انرجی کی ایکسیس دے رکھی تھی، جس کی وجہ سے چائنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ایڈوانس نینو ٹیکنالوجی یعنی چپس کے اندر امریکہ کو پیچھے چھوڑ رہا تھا، اور یہ سلسلہ اب کافی حد تک رک جائے گا، کیونکہ اب چائنا کو یہ انرجی بہت سستی نہیں پڑے گی اور اس کی کاسٹ کئی گنا تک بڑھ جائے گی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ وینزویلا ملک کے اندر اتنا تیل ہے کہ یہ دبئی سے 10 گنا زیادہ امیر ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس 303 بلین بیرل کا تیل کا ریزرو موجود ہے۔ آج سے تقریباً 600 سال پہلے یعنی 1495 کے اندر پورا ساؤتھ امریکہ اسپین امپائر کے انڈر تھا۔ آہستہ آہستہ یہاں پر نیشنلزم جاگنے لگی، تو سال 1811 کے اندر وینزویلا نے آزادی حاصل کی اور اس کے پریزیڈنٹ سیمون بولیور بنے، جو کہ پورے ساؤتھ امریکہ کے اندر بہت ہی ریسپیکٹڈ اور مشہور ہیں، جیسے ہمارے ہاں محمد علی جناح۔ وینزویلا اس وقت انتہائی امیر ترین ملک تھا، کیونکہ پوری دنیا کا 18% آئل یا پھر تیل اس اکیلے ملک کے اندر موجود ہے۔ اب فاسٹ فارورڈ چلتے ہیں سال 1950-60 کی دہائی کے اندر، جب امریکہ نے اس سے تیل سستا خرید کر اس کو خوب نچوڑا۔ ایسے سمجھ لیں کہ یہ مفت میں بانٹتا رہا، لیکن اس دوران انہوں نے نہ اپنے انفراسٹرکچر پر کوئی دھیان دیا، نہ مشینری پر، نہ ٹیکنالوجی کو اپڈیٹ کرنے پر، بس اپنے اسی 95% انکم پر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ رہے، جو کہ آئل سے آ رہی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، تو اس کے اندر بھی کرپشن حد سے بڑھنے لگی، اور اس کے علاوہ آئل کی پرائسز بھی کافی نیچے جانے لگی۔ سال 1992 کے اندر تو آئل کی پرائسز اچانک سے اتنی نیچے چلی گئی کہ ان کی اکانومی تقریباً کولیپس ہو گئی۔ اس دوران سال 1992 کے اندر ایک ملٹری لیڈر ہوگو شاویز نے یہاں پر تختہ پلٹ کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ اسے جیل میں ڈالا گیا، لیکن کچھ ٹائم بعد وہ واپس آ گیا۔ ہوگو شاویز بہت زیادہ اینٹی امریکن تھا، اس کے اندر نیشنلزم بھی بہت تھی، اور اس کا ماننا تھا کہ امریکہ ہی ہے وہ جس نے ہمارے آئل ریسورسز کو لوٹا ہے، اور ہم سے سستا تیل لے کر خود آئل کی قیمتیں کنٹرول کر کے کبھی بھی ہماری اکانومی کو کولیپس کر سکتا ہے۔ اب ہوگو شاویز اپنی عوام کے اندر بہت مشہور تھا، تو سال 1998 کے اندر یہ اپنے ملک کا صدر بن جاتا ہے، لیکن اس ملک کی بدقسمتی کہہ لیں کہ یہاں پر آنے والا کوئی بھی صدر، اس کی پالیسی یہی رہتی تھی کہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ اور کوئی بھی ارننگ سورس پر دھیان نہیں دینا، بس آئل پر ہی چلنا ہے۔ اور دوسرا، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے باقی ملک بھی بہت کم پرائس پر تیل بیچ رہے ہیں، تو کمپٹیشن بھی دن بدن بڑھ رہا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں پر مہنگائی بڑھنے لگی، اور سال 2013 کے اندر ہوگو شاویز اچانک سے کینسر سے مر جاتا ہے، جس کے بعد اس کا وارث نکولس مادورو آتا ہے، یعنی موجودہ صدر، یا پھر یہ شاویز کا قریبی ساتھی تھا، اور اس طرح سے سال 2014 کے اندر یہ صدر بن جاتا ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر صدر 6 سال کے لیے چنا جاتا ہے، لیکن اس دوران بھی وہی پولیٹکس چلتی رہی، یعنی کسی اور ارننگ سورس پر دھیان نہ دینا، بس تیل کا پیسہ اڑاتے رہنا اور اس ملک کو چلاتے رہنا اور اپنی عوام کو خوش رکھنا۔ پر آخر یہ کب تک چلتا؟
دنیا میں باقی جگہ پر آئل ڈسکور ہونے لگے تو آئل کی قیمتیں کم ہونے لگی، ڈیمانڈ کم ہونے لگی، تو وینزویلا کی سب سے بڑی آئل کمپنی PDVSA سے گورنمنٹ نے اچانک سے 18,000 امپلائیز کو اچانک سے نکال دیا گیا، یعنی تقریباً 40%، اور اس کی جگہ پر وینزویلا کے پیڈ لوگوں کو بٹھا دیا گیا۔ اس دوران اس ملک کے اندر مہنگائی کی وجہ سے اتنی زیادہ انفلیشن ہوئی کہ 1 کروڑ لوگ مہنگائی کی وجہ سے ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ وینزویلا کا آئل سعودی عربیہ کی طرح پتلا یا پھر لائٹ نہیں ہے، بلکہ بہت گاڑھا ہے۔ اس کو لائٹ کرنے کے لیے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اچھی مشینز چاہیے، اور اس کے علاوہ اچھا انفراسٹرکچر بھی چاہیے، یعنی اس کے نکالنے اور بیچنے پر باقی ملکوں کی نسبت بہت زیادہ خرچہ آتا ہے۔ لیکن بہت زیادہ کرپشن اور کوئی بھی پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے اس گورنمنٹ نے بھی اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے بجائے وہ تمام پیسہ اپنی پولیٹیکل ریلیز پر اور پولیٹکس پر لگانا شروع کر دیا۔ اور اس کے علاوہ امریکہ کو چھوڑ کر یہ چائنا کو سستا تیل دے رہا تھا، تو امریکہ نے یہ دیکھ کر اس پر معاشی پابندیاں لگا دی، یعنی اس کا کوئی بھی اتحادی اس سے آئل نہیں خریدے گا۔ اب اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ سبسڈیز ختم ہو گئی، مہنگائی کا طوفان آ گیا، جس کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ نے نئے نوٹ چھاپنا شروع کیا، اور اس کا الٹا ریئیکشن ہوا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نئے نوٹ چھاپنے کا مطلب ہے کہ نوٹوں کی ویلیو کم ہو جانا، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ لوگ نوٹوں کو وزن کے حساب سے بیچنے لگے، ملک کے اندر مظاہرے ہونے لگے اور خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اب اصل گیم یہاں پر شروع ہوتی ہے، کیونکہ اس پابندیوں کے باوجود بھی چائنا کو سستے داموں تیل بیچ کر یہ اپنے ملک کا گزارا کسی بھی طرح سے کر رہا تھا۔ چائنا کی انرجی کی ضروریات سستے کے اندر پوری ہو رہی تھی، اور اس کی ٹیک انڈسٹری بہت ہی زیادہ ترقی کر رہی تھی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر ریولوشن آ چکی تھی، یہاں تک کہ آپ نے خود دیکھا کہ ایک ٹائم کے اندر چائنا کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ معاملات امریکہ اور چائنا کے فیوچر کے مستقبل کے تھے کہ کون مستقبل کے اندر دنیا کی ٹیک کو کنٹرول کرے گا۔ تو امریکہ نے وینزویلا پر پریشر ڈالنا شروع کیا کہ تم ڈرگ ڈیلنگ کر رہے ہو، امریکہ کے اندر ڈرگ سپلائی کرنے کے اندر مدد کر رہے ہو، اور اس کے علاوہ کہا کہ تم غیر قانونی طریقے سے اقتدار پر قائم ہو۔ اس کے علاوہ تم نے انسانی حقوق کی بھی کافی خلاف ورزیاں کی ہیں، یعنی شارٹ کے اندر تمہارے ملک کے اندر جمہوریت خطرے میں ہے۔ بعد میں کچھ عرصے کے بعد امریکہ اور وینزویلا کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے، جس کے اندر وینزویلا کے صدر نے یہ حامی بھری کہ ہم آپ کو چین سے زیادہ انرجی بیچیں گے اور اس کے علاوہ آئل کے اسیس بھی دیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وینزویلا کے پاس فریش واٹر، گولڈ، گیس اور آئل کے اتنے بڑے ریسورسز موجود ہیں کہ امریکہ نے کہا کہ صبر کرو، سب کچھ میں خود ہی لے لیتا ہوں، تم زحمت نہ کرو۔ پوری دادا گیری کے ساتھ وینزویلا پر قبضہ کر لیا کہ اب اس ملک کو ہم چلائیں گے، یعنی وہ زمانے جالیت کا ٹائم پھر سے تازہ کر دیا ہے، جب طاقتور امپائر طاقت کے زور پر کسی بھی ملک پر اس کے ریسورسز پر قبضہ کر لیتے تھے۔ آج کی ڈیموکریسی گئی تیل لینے۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اگر پوری دنیا امریکہ کی طرح یہ سٹینڈرڈ اپنانے لگے تو ٹرمپ صاحب دنیا کو یہ بتائیں کہ رشیا کا یوکرین پر قبضہ کیسے غلط ہے اور چائنا کا تائیوان پر۔ اب دیکھیں، اس حملے کے بعد ایک چیز تو واضح ہو چکی ہے کہ امریکہ یہاں پر قبضہ کرنے کے بعد یہاں پر کسی پپٹ حکومت کو بٹھائے گا، اور اگر عوام نے احتجاج کیا تو شاید پہلے فوج ٹیک اوور کر لے، یا پھر امریکہ یہاں پر لمبا بھی پھنس سکتا ہے، جیسا کہ افغانستان کے اندر سینگ پھنسا کر وہیں پر ہی رہ گیا تھا، اور وہ بھی 20 سال تک۔ لیکن دوسری طرف وینزویلا کے سپورٹرز کی بات کریں تو چائنا اور رشیا جو کہ وینزویلا کے ساتھ اور اس کے سپورٹر ہیں، ظاہر ہے کہ ان دونوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اور وہ اس کی زبانی کلامی ہی سپورٹ کر سکتے ہیں، جنگ کے اندر اس کے لیے حصہ نہیں لے سکتے، کیونکہ بھائی چائنا بہت سمارٹ ہے، اس کا فوکس اکانومیکل وار ہے کہ وہ جتنا ہو سکے ٹیک کے اندر اپنے ملک کو آگے لے کر جائے، اکانومیکلی طور پر اپنے ملک کو سٹرونگ کرے، ورنہ جنگوں کے اندر کود کر تو ایک ٹائم کے اندر سپر پاور رہنے والے USSR کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ اور رشیا کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ یوکرین وار کے اندر پھنسا ہوا ہے اور کوئی نئی جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ وینزویلا کے مستقبل کا فیصلہ اس کی عوام ہی طے کریں گے، ان کی مرضی یا خاموشی کے بغیر یہاں پر کوئی بھی حکومت نہیں کر سکتا۔ اور دوسری طرف یہ وہی امریکہ ہے جس نے حال ہی میں اپنے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کا نام بدل کر ڈپارٹمنٹ آف وار یعنی جنگ سے بدل دیا ہے۔ یہ وہی ٹرمپ ہے جس نے خود کے لیے امن کے نوبل پرائز کی ڈیمانڈ کی تھی اور کہا تھا کہ اس نے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کی جنگ رکوائی ہے، لہٰذا اس کو نوبل پرائز ملنا چاہیے۔ اور اس نے اقتدار میں آنے سے پہلے اپنی عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ان کی عوام کا پیسہ جو کہ یہ ٹیکسوں کی صورت میں لیتے ہیں جنگوں کے اندر برباد نہیں ہوگا، اور امریکہ کبھی بھی کسی اور کی سرزمین پر جنگ نہیں کرے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اس نے آتے ہی اسرائیل کو فنڈنگ دی، سپورٹ دی، ایران پر حملہ کیا، اب وینزویلا پر چڑھائی، اور اس کے بعد کولمبین صدر کو دھمکیاں۔ لیکن دوسری طرف یہ نہ یوکرین رشیا جنگ رکوا پائے اور نہ پاکستان انڈیا کے اندر کوئی ثالثی بن کر لانگ ٹائم امن کروا پائے۔ اب جب سے وینزویلا پر یہ حملہ ہو گیا ہے تو سیم وہی پروپیگنڈا کرنے والا میڈیا ایکٹیو ہو چکا ہے جو کہ عراق وار کے وقت بھی ایکٹیو ہوا تھا۔ اسرائیل فلسطین وار کے وقت بھی یہ اسرائیل کی فیور کے اندر رپورٹنگ کرتا ہے۔
دیکھیں یہ بات سچ ہے کہ نکولس مادورو ایک کرپٹ شخص ہے، اس نے اپنے ملک کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ یہ ویسٹرن میڈیا یہ پروپیگنڈا شروع کر چکا ہے کہ ہم اس کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور پورے وینزویلا ملک کو ڈرگ ڈیلر نیٹ ورک کا حصہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر جمہوریت خطرے کے اندر ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر انسانی حقوق کے بھی کافی مسئلے ہیں۔ اور یہی ویسٹرن میڈیا پوری دنیا کو یہ قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کا یہ حملہ کتنا جسٹیفائڈ تھا اور کتنا ضروری تھا۔ مطلب یہ وہی پرانا گھسا پٹا اسکرپٹ ہے جو کہ دوبارہ سے دہرایا جا رہا ہے، یعنی جیسا کہ عراق میں ہوا تھا۔ ابھی کل ہی میں بی بی سی کی رپورٹ دیکھ رہا تھا جس کے اندر میں نے دیکھا کہ بی بی سی دراصل ایسے لوگوں کو امریکہ کے اندر دکھا رہا ہے جو کہ امریکہ کے اس حملے کی حمایت کے اندر وہاں پر باقاعدہ جشن منا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہی سیم میڈیا پورے ساؤتھ امریکہ کے اندر امریکہ کے اس حملے کے خلاف ہونے والے مظاہروں کو رپورٹ نہیں کر رہا۔ اس میڈیا میں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ وینزویلا کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھی، پر سوال یہ ہے کہ یہ خلاف ورزیاں کس ملک کے اندر نہیں ہوتی؟ خود کیا امریکہ کے اندر نہیں ہوتی؟ تو ہمیں یہ حق کس نے دیا کہ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات کے اندر ہم مداخلت کریں؟ کیونکہ جو طاقتور ہے وہی صحیح ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جنگل کا قانون ہے، جو طاقتور ہے وہ کمزور کو مار دے گا۔ پاکستان کی پچھلی گورنمنٹ کا بھی یہی سردرد تھا کہ امریکہ ہمارے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کیوں کر رہا ہے؟ اگر کسی ملک کے اندر حالات خراب ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو اس کو ہٹانے کا اختیار عوام کو ہونا چاہیے، کسی اور ملک کو نہیں۔ امریکہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ چائنا اور رشیا کے اندر بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہاں پر کرپشن ہے، بلکہ وہاں پر حکومت نہیں بلکہ ڈکٹیٹرشپ ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ان پر کب حملہ کرے گا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ چائنا سے تو سب سے زیادہ خطرناک ڈرگز اس وقت بھی امریکہ کے اندر آ رہی ہیں، اور میکسیکو سے تو سب سے زیادہ بارڈر کے ذریعے ابھی بھی آ رہی ہیں۔ اگر امریکہ واقعی میں جمہوریت چاہتا ہے تو یہ کون سی جمہوریت ہے کہ آپ کسی بھی ملک پر جا کر قبضہ کر لیں؟ ابھی کچھ دن پہلے ٹرمپ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ امریکن عوام کو ہیلتھ کیئر فری میں دے سکیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کو بھر بھر کر اسلحہ بھیج رہے ہیں اور پھر یہ اپنی عوام سے اس کے بدلے میں 50% ٹیکس بھی کاٹ رہے ہیں۔ اور اگلی دھمکی ٹرمپ صاحب نے کولمبیا کے صدر کو لگا دی ہے کہ اگلی باری آپ کی ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے جو کہ پھر کسی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ پر اس قبضے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ قانون اور جمہوریت صرف کمزور ملکوں کے لیے ہوتی ہیں، طاقتوروں کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا۔ یونائٹڈ نیشن ورلڈ پولیٹکس صرف طاقتوروں کے اشاروں پر چلتی ہیں۔ اور سب سے بڑا سبق اس حملے کے بعد یہ ہے کہ جب اندر کے غدار آپ کے ملک میں موجود ہوں تو وینزویلا کی طرح آپ کا ملک چاہے جتنا بڑا مرضی ہو، لاکھوں کی آرمی ہو، S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہو، تو بھی آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا اگر آپ کے ملک کے غدار کسی اور ملک کے ساتھ لوئل ہیں تو۔ اس لیے سیانے کہتے ہیں کہ باہر کے دشمن کو ختم کرنے سے پہلے اندر کے غداروں کو ختم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ خیر باقی آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔